اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے 6 قاعدے ہو چکے ہیں۔ آج ہم اجوف کا قاعدہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے قائل بائن والا قانون۔ قانون یہ ہے ہر وہ واو یا جو الف فاعل کے بعد واقع ہو، ہر وہ واو یا جو الف فاعل کے بعد واقع ہو اور وہ واو اور یا اصل میں سلامت نہ رہی ہوں یا ان کی اصل معلوم ہی نہ ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ لیکن صاحب قانون چا بھترال نے یہ لکھا ہے کہ وہ واو جو یائے تصغیر کے بعد واقع ہو، وہ واو اور یا جو یائے تصغیر کے بعد واقع ہو اس کو بھی حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ اب قاعدہ اس طرح ہوگا ہر وہ واو اور یا جو الف فاعل کے بعد یا اسم فاعل کی یائے تصغیر کے بعد واقع ہو، یا اسم فاعل کی اور اصل میں سلامت نہ رہی ہوں یا ان کی اصل معلوم ہی نہ ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ اب سمجھیں ان کی مثالیں، جیسے بھائی قائلن بائن، جیسے اب دیکھیے پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی واو اور یا کہاں واقع ہوں؟ الف فاعل کے بعد۔ الف فاعل کسے کہتے ہیں؟ الف فاعل اسم فاعل کو اسم فاعل کے الف کو کہتے ہیں، جو فا اور عین کلمہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ اسم فاعل کی علامت آپ نے پڑھی ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان الف ہوتا ہے۔ داربن، داربان، داربین، داربون، داربین، داربتن، داربتان، داربتین، دارباتن۔ دیکھ لیں پوری گردان کے اندر فا اور عین کلمہ کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ اس الف کو الف فاعل کہتے ہیں۔ قابلن، دیکھو بھئی صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے یا نہیں ہے؟ واو کس کے بعد واقع ہے؟ الف فاعل کے بعد واقع ہے۔ الف فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو فا اور عین کلمہ کے درمیان میں آتا ہے اسم فاعل کے صیغوں میں، تو یہ الف فاعل کے بعد واقع ہے۔ ہر وہ واو اور یا جو الف فاعل کے بعد واقع ہو اور اصل میں سلامت نہ رہی ہوں، اصل میں اب دیکھیے اصل سے مراد کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب ماضی۔ اس کا واحد مذکر غائب ماضی کیا ہے؟ قوالا۔ کیا ہے؟ قوالا۔ کون سا قانون جاری ہوا؟ کا قاعدہ نمبر 1 قالا با والا قانون۔ اس کے مطابق ہم نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو قوالا سے کیا بن گیا؟ قوالا۔ تو مجھے بتاؤ یہ واو اصل میں سلامت ہے؟ نہیں، الف سے تبدیل ہو چکی ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ ہر وہ واو یا جو الف فاعل کے بعد اور اصل میں سلامت نہ رہی ہوں، یہ اصل میں سلامت نہیں ہے یا ان کی اصل معلوم ہی نہ ہو۔ وہ دی مثال ہے سائفن تو سائفن، سائفن تو سائفن۔ اس کی اصل معلوم ہی نہیں ہے، ماضی معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا آتا ہے، تو اس یا کو بھی حمزہ سے تبدیل کریں گے۔ اور دوسری بات، اب پورا قاعدہ یا ہم نے کہا تھا اسم فاعل کی یائے تصغیر کے بعد، واو اور یا اسم فاعل کی یائے تصغیر کے بعد واقع ہوں تو واو اور یا کو کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ حمزہ سے تبدیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قائلن کیا ہے؟ واحد مذکر اسم فاعل ہے، اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ قویبلن۔ کیا آئے گی؟ قویبلن۔ صیغہ واحد مذکر مصغر اسم فاعل ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصارا ینصرو اسباب۔ اب دیکھیے قویبلن تصغیر کی آپ نے علامت پڑھی ہے، پہلے حرف پر ضمہ، دوسرے پر فتح، تیسری جگہ یائے تصغیر ہوتی ہے۔ یہ آ گئی ہے یائے تصغیر، اس کے بعد واو آ گئی کہ نہیں؟ یہ آ گئی واو۔ با اون بوے، یہ اون آئی اس کی تصغیر اس میں فاعل کی، تو
پہلے پر ضمہ دوسرے پر فتح، یہ تیسری جگہ کیا آ گئی؟ یا تصغیر آ گئی، اور یہ اس کے بعد یا آ گئی کہ نہیں؟ اس یا کو حمزہ سے تبدیل کریں گے، گل سمجھ لگی کہ نہیں؟ تے کویلن تو کی بنے گا؟ کویلن، بوے یہ ان تو کیا بنے گا؟ ان، یہ یا حمزہ سے تبدیل ہو جائے گی۔ قاعدے کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہر وہ واو و یا جو الف فاعل کے بعد، الف الف فاعل تو بعد ہے، الف فاعل تو بعد ہے، ہر وہ واو و یا جو الف فاعل کے بعد واقع ہو یا اس میں فاعل کی یا تصغیر کے بعد واقع ہو، یا اور تو یہ واحد مذکر اس میں فاعل کی تصغیر ہے نا، کویلن اور بویون، یہ باء واحد مذکر اس میں تفضیل کی تصغیر ہے، تو یہ واو یا تصغیر کے بعد ہے، یہ یا تصغیر کے بعد ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یا واو اور یا کو حمزہ سے، یا اس کی اصل معلوم ہی نہ ہو، یا اس کی اصل معلوم ہی نہ ہو، یہ صائفن سے صائفن، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے قائلن بائن، جیسے جو اصل میں قاولن بائن تھے، جو اصل میں ان مثالوں میں واو اور یا الف فاعل کے بعد واقع ہوئی، واو اور یا الف فاعل کے بعد، اور یہ واو اور یا اصل میں سلامت بھی نہیں ہے، اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ قاولن سے قائلن بائن سے، اور جیسے کویلن بویئن، کویئن جو اصل میں کویلن بویئن تھے، ان مثالوں میں واو اور یا، ان مثالوں میں اس میں فاعل کی یا تصغیر کے بعد واقع ہیں، اس میں فاعل کی یا تصغیر کے بعد واقع ہیں، اصل میں سلامت نہیں ہے، تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، تو کویلن سے کویلن، بویئن سے بویئن بن گئے۔ یہ تھا اجوف کا قاعدہ نمبر 7۔